السلام علیکم ناظرین، آج میں خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ قوم شعیب علیہ السلام کو قوم مدین بھی کہتے ہیں۔ انہیں شعیب علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ مدین کے لوگ تھے۔ انہیں کوئی علاقہ تھا، وہ قوم تھا جہاں پر شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ خطیب الانبیاء کہنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے دعوت دی اور ہر بات کو بہترین انداز سے سمجھایا، تو اس وجہ سے شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ ان کے جو قوم والے تھے وہ سخت کافر تھے، یعنی وہ ایک درخت تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر ایک بہت بڑی جو بیماری تھی، یا بہت بڑی ان کے اندر جو گناہ کا کام تھا، وہ یہ تھا کہ ناپ تول کے اندر وہ کمی کرتے تھے۔ یعنی جب کسی کے پاس کوئی چیز لیتے ناپ کے تو زیادہ لیتے، اور جب ان کا موقع آتا دینے کا تو وہ کم دیتے۔ یعنی جس کو ہم بولتے کہ ناپنے کا جو پیمانہ ہوتا ہے یہ الگ الگ رکھتے، دینے کے لیے الگ پیمانہ، لینے کے لیے ایک الگ پیمانہ۔ تو یہ ناپ اور ناپ تول کی جو کمی ہے، یہ قوم کے اندر یہ جو گناہ ہے، یہ جو بیماری ہے، بڑی حد تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایکا بول کے ایک درخت تھا، اس کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور ان کے پاس ایک بیماری تھی، یعنی ایک گناہ کا کام کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے۔ وہ یہ تھا کہ یہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ تفسیر کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ لوگ کوئی بھی وہاں سے گزرتے تو یہ زبردستی وہاں پر روڈوں پہ بیٹھ جاتے، راستوں پہ بیٹھ جاتے، ان کو خوف دلاتے، ان کو باقاعدہ خوف دلاتے۔ ایک قسم کا لوگ جو مسافروں کو ڈراتے اور دھمکاتے، انہیں گنڈوں کا کام کرتے، اور پھر وہاں سے ان کے پاس مال ہوتا، اس کا 10واں حصہ وہ زبردستی ان سے چھینتے، حالانکہ ان کو کچھ کام تھا ہی نہیں۔ وہ زبردستی جو وہاں سے گزرنے والے لوگ تھے ان کو رکاتے، ان کو دھمکاتے، ان کو خوف دلاتے، اور پھر ان کے پاس زبردستی 10% اس میں سے 10واں حصہ وہ اس مال میں سے لیتے۔ یہ بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قوم میں جو مدین کو حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر، کافی بڑی آیتیں ہیں اور کئی جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر آپ ریفرنس دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ الاعراف ہے، چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 85-93 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ سورہ ہود ہے، چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 84-95، سورہ الحجر چیپٹر نمبر 15 آیت نمبر 78-79۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود تھے۔ یعنی یہ خاص کر سعودی کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو قوم ہے یہ سعودی عرب کے اندر تھی، یعنی یہاں کی جو بول چال کے جو لوگ تھے وہ بھی عربی تھے۔ اور جیسا کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہ قوم کی کیسا عذاب آیا، ہود علیہ السلام کے قوم پہ کیسا عذاب آیا، اور لوط علیہ السلام کا بالکل جو قوم تھی، جہاں کے لوگ تھے، ان کے بالکل بازو میں تھے۔ تو یہ خاص کر جو لوط علیہ السلام کے قوم پہ جو بھیانک عذاب آیا، اس کے بارے میں بھی یہ جانتے تھے۔ اچھا، ان کی جو قوم کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ بالکل لوط علیہ السلام کے قوم کے بعد ہوا ہے۔ اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں،
تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کیا کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے میں مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ الہی حقیقے سے روکتے ہو۔ کافی لمبی آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ جو ہے راستے میں جو بیٹھتے تھے، حالانکہ جو نیکی کے جو راستے میں جانے کے لیے بھی تیار ہوتا تو اس کو بھی دھمکاتے تھے، اور اس طریقے سے بھی جو ہے یہ لوگ کرتے تھے، اور ناپ تول کے اندر کمی۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہترین انداز سے، انہیں ان کی جو فصاحت اور بلاغت اتنی اچھی تھی کہ لوگوں کو بہت اچھے اگزامپل دے کے وہ لوگ سمجھاتے تھے، مگر جو ہے قوم شعیب کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی سخت ترین لوگ تھے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں الٹا جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دینے لگے کہ اگر تم پاک بنتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری باتوں پہ ہم عمل کریں تو یہ جو ہے غلط فہمی میں نہ رہنا، اگر تم ہماری بتوں کی یا جو ہے ہماری جو جس کی وہ عبادت کرتے تھے بتوں کی بھی کرتے تھے، اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک درخت تھا جس کو بہت بڑا جھنڈ تھا اس کی وہ عبادت کرتے تھے، اگر تم اس کی عبادت نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جو ہے گاؤں سے نکال دیں گے، اور اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا، سہنا پڑے گا، اور تمہاری جو نصیحتیں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے بہت جگہ پہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ لوگ کیسا حضرت شعیب علیہ السلام کو جو ہے بار بار جو ہے ہر قسم سے جو ہے دھمکاتے تھے، اور شعیب علیہ السلام بار بار ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً جو ہے 4 طریقے سے جو ہے خاص کر عذاب کو مانگتے تھے کہ جو ہے اگر تم سچے ہو تو تم جو ہے عذاب لے کے آؤ۔ اس طریقے سے 4 طریقے سے ان کو بھی عذاب آیا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ الاعراف ہے چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 88-89 کے اندر، ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزاری ہو چکے ہیں، اور اگر ہم ان کے بعد اللہ ہمیں اس کفر سے نجات دے چکے ہیں۔ بہت لمبی آیت ہے، آپ پڑھ لیجئے، سورہ الاعراف ہے چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 88 کے اندر 89۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے، اور پھر ہدایت دینے کے بعد میں کیوں گمراہی میں خریدوں، اور میں کیوں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح راستہ بتانے کے بعد اللہ پہ جھوٹ کیوں باندھوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طریقے سے کنورزیشن جو ہے وہ کہتے ہیں، اس طریقے سے کئی جگہ پہ انہوں نے بار بار فرمایا کہ تم انصاف کرو، جیسے سورہ الاعراف ہے چیپٹر 7 آیت نمبر 89 کے اندر بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ الاعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 90 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑو گے۔ یہ جو ہے بات یہ قوم کے سردار لوگوں نے کہا، اور یہ لوگ بار بار جو ہے عذاب کا جو ہے مذاق مانگتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو ہے ان کو عذاب دیا۔ عذاب الگ الگ طریقے سے آئے، جیسا کہ سورہ الاعراف چیپٹر نمبر 7 آیت نمبر 78 کے اندر اللہ نے فرمایا، تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یعنی یہ تقریباً 4 بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ان کو جو عذاب ہے الگ الگ طریقے سے دیا۔ یعنی سورہ ہود کے اندر آپ دیکھیے چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 87 کے اندر، کیا تمہاری زمین تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں تو ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہے نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راہ باز ہو۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ جو عبادت کرتے ہیں جن پتوں کی یا جن ٹری کی، تم کہتے ہو کہ ان کی عبادت نہ کریں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو کمیشن مارتے ہیں ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں وہ نہ کریں، تو یہ مذاق۔ اس وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عذاب دیا وہ یہ تھا کہ ایک عذاب یعنی عذاب کے 4 طریقے تھے، اس میں سے ایک تھا کہ زلزلہ، ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا۔ یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پہلے تو یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جو ہے ان کو دعوت دین دے دی، اور
کلیئر طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام نے بتا دیا کہ اگر تم اللہ کی جو ہے پیروی نہیں کرو گے اور تم سدھرو گے نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب دے گا. یہ سب کہنے کے بعد شعیب علیہ السلام اور جو لوگ ایمان ان کے ساتھ لاتے ہیں وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ان پہ 7 دن تک کے لیے کمپلیٹ ہوا جو ہے روک دی گئی, یعنی بالکل ہوا ہی نہیں, اور ہر جگہ گرمی, صرف گرم 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 گرم. اور اگر وہ کھنڈرات کے اندر بھی جاتے ہیں تو اتنی گرمی ہوتی ہے, اگر وہ گھروں کے اندر بھی رہتے ہیں تو گرمی ہوتی, اگر وہ باہر بھی آتے ہیں تو گرمی ہوتی ہے. تو ان کو اتنی گرمی, ان کو تھوڑا بھی ہوا نہیں تھا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلا عذاب دیا. اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عذاب دیا وہ یہ کہ ایک ابر آئی, یعنی ابر, اور جیسے ہی وہ ابر آیا اس میں سایہ تھا. تو یہ سارے جو لوگ گھر سے باہر نکل کے اس ابر کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس ابر سے ہمیں سکون ملے گا, یعنی اس میں سے تھوڑے سے ہمیں ایک آرام ملے گا. مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ابر کے اندر, اس کلاؤڈز کے اندر جو ہے آگ رکھا تھا, ایک گرم ہوا, ایک قسم کی آگ رکھی تھی. اور پھر جو ہے امیڈیٹلی ایک چیخ کی آواز آئی اور جو ہے نیچے سے زلزلہ آیا, اور اوپر سے جو ہے جو کلاؤڈ سے جو ہے جو آگ تھی وہ ان کو آ کے جلا دی, اور نیچے سے زلزلہ آیا اور پھر وہ چیخ. تو یہ 4 قسم کے الگ الگ عذاب آئے, 4 الگ الگ وجہ سے. یہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ایک عذاب, اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ درخت کی جو عبادت کرتے تھے اس کے لیے ایک عذاب, جو بار بار کہہ رہے تھے کہ تم جو ہے لے کے آؤ عذاب, اس کی وجہ سے ایک عذاب, اور جو ہے اسی طریقے سے وہ لوگوں کو جو دہشت دیتے تھے تو خوف جو دلاتے تھے, اسی وجہ سے وہ چیخ ان کو آئی تھی. تو یہ 4 قسم سے عذاب آئی, اور تھوڑی ہی دیر کے اندر پورے کے پوری جو ہے قوم جو شعیب تھے وہ بالکل ختم ہو گئے اور نست و نابود ہو گئے. شعیب علیہ السلام نے یہی کہا کہ میں نے تو جو ہے مجھے بالکل افسوس نہیں ہے کہ میری قوم ختم ہو گئی, اس وجہ سے کہ میں نے میری قوم کو جتنا کہنا ہے ساری چیزیں میں نے کہہ دی, اس کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے جب نہیں لے کے آئی تو مجھے بالکل افسوس نہیں ہے کہ میری جو ہے قوم جو ہے ختم ہو گئی. یہ میں نے شارٹ میں ویڈیو بنائی ہے, کوشش یہ کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بہت کم وقت میں بتا دوں, مگر میں قرآن کی آیت کے ریفرنسز اس وجہ سے دیتا ہوں کہ آپ قرآن کھول کے اس کو پڑھیں, کیونکہ قرآن میں تقریباً اب زیادہ تر آپ دیکھیں گے یہی سارے پروفٹ اسٹوریز سے ہمیں ساری چیزیں نصیحتیں دی گئی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.